یار میں اگر ایک سوال کروں کہ بڑا کامن کویسچن، مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ بتائیں مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اس کی ڈفرینٹ ریزنز ہیں. نمبر 1 ہمارے برے اعمال کی لوگوں کی مناسبت سے بتائیں. دیکھیں ہماری سوسائٹی میں لیٹس بریک اٹ ڈاؤن. ہاں لوگ ہماری سوسائٹی میں پریکٹسنگ بھی ہیں، جو علم کا رکھتے ہیں، دین کا، نمازیں بھی پڑھتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو ان پہ یقین رکھتے ہیں لیکن وہ دین سے دور ہیں، فرائض وغیرہ نہیں کرتے. ان دونوں کیٹیگریز کے بارے میں بتائیں. دیکھیں جو زیادہ مصیبتیں آتی ہیں 2-3 ریزن ہوتے ہیں. نمبر 1 گناہوں کو دھونے کے لیے. صحیح، ٹھیک ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ انسان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اسے گناہ دھل جاتے ہیں. یہ دونوں کیسز میں، یعنی دونوں لوگوں کے ساتھ یہی ہوگا. ایگزیکٹلی ہر انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نذیقنہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون. ولنذیقنہم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو نا ایسے کرتے ہیں، انسان بن جا، سدھ ہو جا. ٹھیک ہے. من العذاب الادنی چھوٹے ٹارچرز ہم دیتے ہیں، پریشانی دیتے ہیں. دون العذاب الاکبر بڑے عذاب سے پہلے لعلہم یرجعون تاکہ میں تو پلٹ آئے قیامت کے وہ جو عذاب. اور اکثر لوگ میرا ایکسیڈنٹ ہوا میں پلٹا ہوں. تو دوسری بات یہ نا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو نا پلٹنے کے لیے بندے میری طرف آ جا. جیسے بیٹا نشوں پہ لگ رہا ہو نا، مشکل اس میں ہو تو وہ کیا کرے تو کہ وہ نا ایسا کرتا ہے کہ باپ کہتا ہے کہ پتر میں تو دیکھ رہا ہوں، انسان بن جا، سیدھا ہو جا. اللہ تعالیٰ بھی یہی کرتے ہیں. تیسری چیز ان کو عذاب دینے کے لیے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم من بعد الذین عملوا، تاکہ ہم ان کو تھوڑا چکھائیں انہوں نے جو اعمال کیے تھے. یعنی جو کووڈ-19 ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک تو لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے بھی، گناہ معاف کرنے کے لیے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نا مسلمانوں اور کفار کے ساتھ 2 ڈفرنٹ کانسیپٹس ہیں. بالکل اللہ ڈیلز ود مسلمز ڈفرنٹلی اینڈ کفار ڈفرنٹلی. کفار کے ساتھ ذرنی والمکذبین، چھوڑ دے مجھے اور انہیں. ٹھیک ہے. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا، مجھے اس کو چھوڑ دے، اس کو ڈھیل دے رہے ہیں ہم. ان کو اللہ تعالیٰ کفار کو ڈھیل دیتے ہیں، مسلمانوں کو پکڑتے ہیں کہ تجھے نا دنیا میں ہی یا تو سیدھا ہو جا، یا توبہ کر لے، یا اپنے گناہوں کا بدلہ چکھ لے. کیونکہ اگر یہ تو نے گناہ ایسا سے لے کے آ گیا نا، یہ آگے بہت ٹارچرز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 ریزنز ہم نے بتائی ہیں جو کہ جس کی وجہ سے یہ ٹیسٹ اور ٹرائلز آتے ہیں. اچھا اس میں ایک میں جو ایڈیشنل چیز ہے 2-3 کامن پرابلمز میں چلو ڈسکس ہم کوئکلی کر لیں. آج کل کی سوسائٹی میں ٹیسٹ بھی ٹرائلز ہر قسم کے ہیں، مال کا ہے، لاس کا. ایک جو ایریا ہے نا جو اس میں لگتا ہے کہ آج کل جو سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے وہ ہے ڈفرنٹ ریلیشن انسانوں کا انسانوں سے تعلقات میں نا پرابلمز ہیں. ویدر اٹس اسپیشلی مدرس کا ینگ بچوں کے ساتھ، ٹین ایج بوائز اینڈ گرلس کے ساتھ. وہ کہتے ہیں یار ہماری مطلب وہ ان کو پیرنٹس کے بہت بڑا امتحان ہو رہا ہے کہ یار بچے ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، دے ڈو تھنگز وچ وی ٹیل دیم ناٹ ٹو. ایک یہ ایریا. دوسرا ہسبینڈ وائف کا، ساس بہو کا، یہ ریلیشن شپس جو ہے نا ہمارے بڑے کلوز ہے، اس میں جو پرابلمز آتی ہیں. What would be your advice and your advice to such people جو کہہ رہے ہیں یار ہم لوگ ان relationships میں یا چیزیں ہمارے سمجھ سے نہیں آ رہی، ہمیں کنٹرول نہیں ہو رہا. What should one do اس طرح کے ٹیسٹ میں کریں؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ان ریلیشن جو پرابلمز آ رہے ہیں نا ان کو پہلے تو دیکھیں اس کی وجہ کیا بن رہی ہے. وجہ کیا بن رہی ہے؟ بے دینی ہے، مطلب اس کو ریزالو کرنے کی بات ہم فی الحال کر رہے ہیں کہ what is the reason these issues are coming up. کیا ہمارا آپس میں جیلسی ہے، حسد ہے، بغض ہے، یا ہماری ٹائمنگز میچ نہیں کر رہی، کیا ہو رہا ہے؟ ہم ایکسٹراویگنس تو نہیں کر رہے جس میں رولے بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے اس کو کنسلٹ اے پرسن ہو از اے کاؤنسلر، اس کی طرف جائیں، اللہ سے کثرت سے دعا کریں کہ اللہ اس کو ٹھیک کر دے. توبہ استغفار کثرت سے کریں، کیونکہ سلف صالحین کہتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارا رائڈنگ بیسٹ، ہماری اولاد یا ہماری وائف ہماری نافرمانی کرتی ہے تو ہم جان جاتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. یعنی وی ڈونٹ ریئلائز کہ میری بیوی میری بات نہیں مان رہی، ایسی کی تیسی کیوں میری بات نہیں مان رہی. ہم لوگ پوائنٹ کرتے ہیں ایسے، وہ پوائنٹ کرتے ہیں ایسے. جب میرے بچے میری بات نہیں مان رہے تو آئی تھنک میں نے مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، یار مجھے معاف کر دے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اصل میں یہ ایگزیکٹلی مجھے یہ لگتا ہے کبھی کبھار ہم جیسے آپ نے کہا کاؤنسلر کے پاس جائیں، ہم یہ چیزیں پہلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. وی اسٹارٹ ٹیکنگ اپنی عقل سے ہیلپ، لوگوں سے ہیلپ، یہ بجائے اس کے کہ فرسٹ گو بیک ٹو اللہ سبحانہ وتعالی. ہم اپنے گناہ، جیسے بھی آپ نے بتایا نا مصیبتیں کیوں آتی ہیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. تو سب سے پہلا کام آئی تھنک کنیکشن، گوئنگ بیک، جو بھی جس کو بھی جس قسم کی پرابلم آ رہی ہے، بیکاز اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پرابلم میں ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نکال سکتے ہیں. تو دیٹس لائک یار گناہوں کی وجہ سے نا تھنگس بیکم ڈیفیکلٹ، ایون عبادات بیکم ڈیفیکلٹ. بالکل. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر تمہیں تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی نا، جان لو تمہارے گناہوں کے وزن نے تمہیں روک کے رکھا ہوا ہے.
यानी इबादत become and things become difficult. क्यों? गुनाहों की वजह से. वो हदीस में क्या आता है कि मन कान दुनिया हम्माहु फरक अल्लाहु अलैहि अमरहु, जिसका दुनिया कंसर्न होती है उसके काम बिखेर दी जाते हैं. दिस वन ऑफ द साइंस के काम बिखर गए. और एक और हदीस में आता है कि जिसका मन अस्बहा वल दुनिया अकबर हम्माहु, जिसे सुबह की और दुनिया उसकी प्रायोरिटी हुई, उसके हम काम बिखेर देंगे. एक और हदीस में आता है हदीस कुदसी में कि या इब्न आदम तफर्रग ली इबादती अमला सदरुका गिनन व असदु फक़रक व इल्ला तफ़अल मलअतु यदैका शुग़लन वला मसदु फक़रक. तो मेरे इबादत के लिए टाइम निकाल, मैं तेरे कामों को आसान कर दूंगा, तुझे गनी कर दूंगा. लेकिन अगर तूने ऐसा ना किया, मलअतु यदैका शुग़लन, इसकी जो शरह हमें लगती है ना, तुम्हें मैं कामों से भर दूंगा, यानी तुम्हारे रोले डिस्प्यूट्स फड्डे तरह होने शुरू हो जाएंगे कि तुम कामों में लगे रहोगे एंड यू विल नॉट गेट टाइम फॉर योरसेल्फ इवन. सो बात है कि अगर हम आखिरत को प्रायोरिटी बनाए ना और गुनाहों से बचें. इब्न तैमिया रहमतुल्लाह, उन लोगों की मसला समझ ना आता ना, दीन का ना आ रहा होता, वो सजदे में गिर के 100 दफा इस्तिग़फ़ार करते हैं कि मुझे ज़्यादा समझा दे मसला. इवन आपने भी उस दिन शेयर किया था कि सलफ़ सालिहीन को कोई कुरान की एग्जांपल समझ ना आ रही हो, वो रोते थे कि यार अब हमारे गुनाहों की वजह से ना ये क्या हो गया. यानी इसका मतलब है कि माशरे में जितने भी मसाइल हैं, जितने भी केसेस हैं, किसी भी तरह की मुसीबतें हैं, उनका सब एक हल जो है वो तो ये है कि गो बैक टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अपने सिंस को देखें, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें और जिंदगी में अपना जो दीन है ना, वाकई जो लाइफस्टाइल है, वो दीन सुन्नत के मुताबिक बनाना शुरू करें और जान लें कि अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं. हाँ बिल्कुल. यानी अलम यअलम बिअन्न अल्लाह यरा, क्या उनको नहीं पता हम उनको देख रहे हैं. यानी डोंट फील कि मुझे कोई सुन रहा ही नहीं है, जाने कि आपको कोई सुन रहा है. इन्ननी, अल्लाह ताला कहते हैं मूसा और हारून को, इन्ननी मअकुमा अस्मा व अरा, मैं तुम्हारे पास हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं. वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, अल्लाह को तो पत्ते के गिरने का भी पता है. तो आपके जो आंसू गिर रहे हैं अशरफुल मखलूकात के, और आप अल्लाह के बंदे हैं, आपका आंसू गिरना नहीं जानता वो, हालांकि वो पत्ते का साइड पे भी गिरना जानता है कि वो किस साइड पे गिर रहा है. Even when you are not crying, you are busy in your life disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is still watching you doing that disobedience. Exactly. और फिर कुरान में कहते हैं कि वला हब्बतन फी ज़ुलुमातिल अर्द, अल्लाह, यानी ये वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतन फी ज़ुलुमातिल अर्द, जमीन की गहराइयों में कोई एक छोटा सा दाना भी है ना, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, चाहे वो ड्राई है या मॉइस्ट है. यार दिस इज द पावर ऑफ अल्लाह, स्ट्रेंथ ऑफ अल्लाह, माइट ऑफ अल्लाह, यू नो. कितनी क्रस्ट्स हैं अर्थ की, और नीचे इफ यू गो डीप डाउन, और रेत का एक एक जर्रा इज इन द नॉलेज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और उसमें जो मखलूकात रह रही हैं, यू नो, एवरीथिंग. तो ये जो इंसान को जो फीलिंग है ना कि मुझे अल्लाह ताला सुन रहा है, मुझे वो अटेंशन दे रहा है, मैं परेशान हूँ, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, बड़ी कंफर्टिंग है यार. मतलब आपको इतनी तसल्ली, ये सोचते ही साथ ही ना आपको तसल्ली मिल जाती है कि अगर कोई नहीं है तो अल्लाह ताला तो है ना. और आप अल्लाह ताला जी से बातचीत करें और ये सारी चीजें करें. दिस थिंग्स रियली इज वन ऑफ दोस मेन सॉल्यूशंस. हम बात कर रहे थे ना कि इनमें सॉल्यूशंस की बात. अच्छा, एक और सॉल्यूशन आपको बताऊं, वो ये जानना कि अल्लाह ताला ना, अल्लाह का जो डिसीजन है ना, जो भी डिसीजन है, इट्स फुल ऑफ विजडम, फुल ऑफ हिकमा. यानी इस चीज पे ईमान होना, अल ईमान बिहिकमतिल्लाहिल बालिगा, कि अल्लाह की जो मुकम्मल हिकमत है ना, उस पे ईमान होना.